अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। शाबाश, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? सब अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों का क्या हाल है? ठीक है बच्चे, शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब बच्चे ठीक ठाक हैं। बस इस खुशी में फिर हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो जब हमने क्लास शुरू करनी होती है तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना होता है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़ना होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर हमने अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ भी मांगनी होती है कि हम अच्छी अच्छी बातें सीखें और अच्छी अच्छी बातों पर अमल करें। तो फिर हम पढ़ते हैं जी, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। सारे बच्चे पढ़ लें, दुआ भी पढ़ लें। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा। अच्छा भाई बच्चों, कल आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि अल्लाह ताला ने ये इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और इस दुनिया में हमने कौन से अच्छे काम करने हैं और कौन से गंदे कामों से बचना है। इन कामों के लिए अल्लाह ताला अपने पैगंबर भेजते हैं और पैगंबरों की ड्यूटी ये होती है कि वो लोगों को बताएं कि अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करें और ऐसा गंदे कोई काम ना करें जो उनको जहन्नम में ले जा सकें, और सब अच्छे और प्यारे काम करें ताकि वो जन्नत में जा सकें। ठीक है ना? और अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, जिनमें पहले पैगंबर कौन थे? सब बच्चे जरा जल्दी से बोल दें। पहले पैगंबर कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, शाबाश। और वेरी गुड, शाबाश। और सबसे आखिरी पैगंबर कौन थे? शाबाश, सबसे आखिरी पैगंबर थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, और पैगंबरों की ड्यूटी भी बता दी कि क्या होती है, अच्छे नेक काम करने हैं, लोगों को बताना है कि अच्छे काम करें ताकि जन्नत में जाएं, एक अल्लाह की इबादत करें, गंदे काम ना करें, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। ये पैगंबरों की ड्यूटी होती है। अच्छा, हमारी भी कोई ड्यूटी होती है? अब हम जी मैम होती है। हमारी क्या ड्यूटी होती दुनिया से होती है? अच्छा, कौन बताना चाह रहा है भला हमारी क्या ड्यूटी है? हाथ खड़ा करें। हफ्सा बताना चाह रही हैं। हफ्सा बेटी आप बताइए, हफ्सा आप बताइए हमारी क्या ड्यूटी है? मिस हम लोग ने खुद इल्म हासिल करना है और दूसरों को सिखाना है। वेरी गुड हफ्सा, शाबाश। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपके इल्म में अमल में बहुत बरकत दे, आमीन। आपने बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बात बताई कि हमारी ड्यूटी ये है कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझें, खुद उन पे अमल करें और दूसरे लोगों तक ये तालीमात पहुंचाएं। ये ड्यूटी है हमारी। और इसीलिए हम जो ये वाली पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम अपनी इसी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें ये ड्यूटी असाइन की है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सब पता हो, उनकी तालीमात के बारे में पता हो, जब भी हम उस पे अमल भी करेंगे और इंशाल्लाह हम दूसरों को भी सिखाएंगे। ये बात ठीक है बच्चों? बच्चे ऐसे करेंगे? जल्दी जल्दी बच्चे मुझे बताएं, क्या हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें समझेंगे? यस और नो में जल्दी से बताएं। समझेंगे? यस। क्या हम उस पे अमल करेंगे? यस यस। और क्या हम दूसरों को भी बताएंगे? यस यस, हम दूसरों को भी बताएंगे। शाबाश, वेरी गुड। चलें, इसी खुशी में आज आप लोगों को मैं एक बहुत प्यारी और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजे की एक स्टोरी सुना रही हूँ और उसको आपने खूब अच्छे से समझना है, खूब अच्छे से समझना है और उस पर गौर भी करना है और फिर और लोगों को भी आप लोगों ने वो चीज बतानी है।
अच्छा जी, ये आप देखें, बच्चों को ये नजर आ रहा है, मैप नजर आ रहा है एक, यस मैम। सारे बच्चों को नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक हो गई बात। अच्छा भाई प्यारे बच्चों, हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, जिस वतन में रहते हैं, इसका क्या नाम है? हम कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में रहते हैं। यस, शाबाश, हम पाकिस्तान में रहते हैं। अनस कहाँ रहते हैं? अनस, आप कौन सी कंट्री में रहते हैं? कौन से मुल्क में, कौन से वतन में? कतर में रहते हैं। अनस, अनस तो कतर में रहते हैं और हम पाकिस्तान में रहते हैं, है ना? तो भाई प्यारे बच्चों, और रिजा बेटी नहीं आई आज क्लास में। रिजा कहाँ रहती हैं? रिजा यूएई में रहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे लोग रहते तो इस दुनिया में हैं, लेकिन इस दुनिया के मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ खित्ते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, है ना? और उन हर एक कंट्री की कुछ खास बात है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो पाकिस्तान की जो एक बाउंड्री है ना, उसकी कहाँ कहाँ आके वो बाउंड्री लगती है, ये अभी मैं बच्चों को बताती हूँ। यहाँ से बच्चों को मैप नजर आ रहा है ना? अच्छा जी, ये अब बच्चे देखें, ये देखें बच्चों को, ये ईरान नजर आ रहा है, मैप पे ईरान नजर आ रहा है बच्चों को। अनस आप हाथ नीचे कर लें, आ रहा है नजर, है ना? जी सारे मैम। बच्चों को आ रहा है, सारे बच्चों को आ रहा है। ये ईरान जो है ना, ये हमारा नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान का। इसकी एक साइड जो है ना, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। जैसे हमारे नेबर में हमारा घर होता है ना, हमारे घर की एक दीवार एक और घर के साथ जुड़ी हुई होती है और वो हमारे हमसाए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये जो ईरान है ना कंट्री, ये वाला कंट्री जो है, ये हमारे पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके साथ हमें नजर आ रहा है, ये एक नजर आ रहा है इराक। आ रहा है बच्चों को नजर? जी मैम। ये जिसको मैंने ग्रीन सर्कल किया, आ रहा है? जी मैम। ठीक हो गया, शाबाश। तो ये वाला जो कंट्री है ना इराक, यहाँ पे प्यारे बच्चों एक क्या था, यहाँ पे एक छोटा सा कस्बा था, घर था, सॉरी गांव था एक। मुझे ना, अच्छा अनस आपने हैंड रेज किया हुआ है, जरा अपना हाथ तो नीचे करें, लोअर योर हैंड प्लीज। ठीक हो गया, वो मैप के ऊपर आ रहा था। अब देखें ये जो इराक है ना कंट्री, इस कंट्री में यहाँ पर एक छोटा सा कस्बा था, ये पूरा मुल्क है, उसका नाम था उर। ये बच्चों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे, जी ये मैम। आ रहा है, ये वाला। ठीक है। अच्छा यस हफ्सा मैम। बेटी, बोर्ड नहीं छेड़े बच्चे, बोर्ड नहीं छेड़े बच्चे, बोर्ड को बिल्कुल नहीं छेड़े, नहीं तो जो है ना आप लोगों को चीजें जरा समझने में मुश्किल होगी। तो भाई प्यारे बच्चों, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ हम देख रहे हैं कि ये ईरान। ईरान, और ईरान के साथ ये इराक, और इराक में एक गांव। और बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले, मेनी इयर्स एगो, मोमिना बोर्ड नहीं छेड़िए, ठीक है? बहुत साल पहले इस गांव में अल्लाह ताला ने एक बहुत ज़हीन और प्यारा सा बच्चा भेजा, बहुत खूबसूरत, ज़हीन, समझदार। और उस बच्चे का नाम था इब्राहिम। प्यारा नाम है। जी मैम। इस बच्चे का नाम था इब्राहिम। ठीक है। अच्छा इससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे ना, हमने कल पढ़ा था, वो पहले पैगंबर थे और वो पहले इंसान भी थे। उनको पता था कि अल्लाह एक है और हमने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही बात बताई थी कि अल्लाह एक है और एक ही अल्लाह की इबादत करना। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम फौत हो गए ना, ठीक है, तो उनके बच्चों ने गंदे काम शुरू किए और उन्होंने क्या किया कि मिट्टी और पत्थर के उन्होंने स्टैचूज बना लिए, बुत बना लिए, पत्थरों के और मिट्टी के। और वो ये कहने लगे कि ये जो बुत है ना, ये हमारे खुदा हैं। ऐसे करके वो बुत बनाते थे, किसी के कान लंबे, किसी की जबान लंबी, किसी के सर पे सींग, कोई कैसा कोई कैसा, खुद मिट्टी और पत्थर के बनाते और फिर इनकी इबादत शुरू कर देते, इनके आगे सजदा करते, दुआएं करते, कहते कि ये हमारे खुदा है, हम इनकी इबादत करेंगे।
تو جب لوگ ایسے کرتے نا، گندے کام کرتے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان میں پیغمبر بھیج دیتے. وہ پیغمبر دنیا میں آتے اور لوگوں کو بتاتے کہ اللہ ایک ہے اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف ایک ہی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. لیکن جب وہ پیغمبر فوت ہو جاتے، اس دنیا سے چلے جاتے، تو لوگ پھر گندے کام شروع کر دیتے. ایسے ہی پیارے بچوں، ایک ٹائم ایسا تھا جب اس عراق کے علاقے میں سب لوگ جتنے لوگ وہاں پہ رہتے تھے، وہ سب یہ گندا کام کرتے تھے کہ وہ پیارے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، اپنے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس نے اتنی اچھی اچھی چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، جس نے جنت میں ہمارے لیے گھر بنایا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کے لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے. ٹھیک ہے، اور سب لوگ کرتے تھے. تو یہاں پہ یہ گندا کام ہو رہا تھا. اور جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں، تو اس چیز کو بچوں کہتے ہیں شرک. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور سے دعا مانگیں، اور کسی اور کو ہم یہ سمجھیں کہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو ہمارا پیارا اللہ کر سکتا ہے. اس کو شرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جناب یہ جو لوگ تھے نا عراق کے، یہ سارے لوگ شرک کرتے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عراق کے علاقے میں ان کے مقام پر اپنا ایک بہت پیارا بندہ بھیجا. وہ ابھی تو چھوٹے تھے، میں نے بتایا نا، ایک بچہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی کہ بچہ وہاں پہ پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ بہت پیارا اور بہت ذہین بچے تھے یہ. ٹھیک ہے، اب جب یہ دیکھتے نا کہ بابا جانی بھی بت بنا رہے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہیں بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. ابراہیم کو بالکل یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ لوگ بتوں کی عبادت کیوں کریں، لوگ چاند اور سورج کی عبادت کیوں کریں، لوگ چیزوں کو خدا کیوں سمجھیں. وہ بہت برا مناتے تھے اس چیز کو، اور لوگوں کو ہر وقت منع کرتے تھے کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، یہ گندے کام ہے. وہ اپنے بابا کو بھی منع کرتے تھے کہ یہ گندا کام ہوتا ہے، دیکھیں وہ تو ہل بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارا خدا جو ہے نا، وہ کوئی اور ہے. وہ کون ہے؟ وہ جس نے سب کو پیدا کیا، جو ایک ہے، جس کے پاس سب اختیار ہے. یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے تھے، غور کرتے تھے اور سمجھتے تھے. تو ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہے اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغمبر بھی بنا دیا. ٹھیک ہے، اور ان کے پاس جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام ایک فرشتہ لے کے آتا ہے، اور اس فرشتے کا نام ہوتا ہے بچوں جبرائیل علیہ السلام. جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پیغمبروں کے پاس لاتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آتے تھے، جو اللہ کا پیغام بھی لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب لوگوں کو منع کرتے تھے کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنی، گندے کام نہیں کرنے، اچھے کام کرنے اور اللہ کی عبادت کرنی. تو پیارے بچوں، اس وقت نا جہاں پہ عراق جو علاقہ میں نے بتایا، جی انس آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وائی یو ریز یور ہینڈ؟ اسلام کی اسٹوری پڑھی تھی. ویری گڈ. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً یہاں پہ جو بچے موجود ہیں نا، آئی تھنک سو کہ بہت سے بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کا پتہ ہوگا. اسی لیے میں تھوڑی تھوڑی کر کے بتا رہی ہوں، جلدی جلدی ہم آگے جاتے. تو بھائی پیارے بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ گندے ہوتے ہیں، یہ اللہ نہیں ہو سکتے ہیں، بت جو ہیں یہ اللہ نہیں ہو سکتے، ہمیں ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نا عراق کا، اس کا نام تھا نمرود. اس نے پتہ ہے کیا کیا، اتنی بڑی اس نے آگ جلائی، بہت بڑی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ ان کو اٹھا کے اس آگ میں پھینک دیں. ٹھیک ہے، تو جب ان ملازموں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا نا، پھر کیا ہوا بچوں کو پتہ ہے؟ یس کسی تو میم. کس بچے کو مجھے پتہ ہے؟ پتا ہے. میم مجھے پتا ہے. اور کس بچے کو؟ ہاتھ کھڑا کریں، کس کس بچے کو پتہ ہے مجھے پتا ہے. یہ آگ والا واقعہ؟ کس کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. میم حفصہ مجھے کے پتا علاوہ ہے. کوئی اور؟ مومنہ کو پتہ ہے. مومنہ آپ بتائیے.
میم جب انہوں نے ان کو آگ میں پھینکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے، تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اس کے بعد. شاباش. تو وہ آگ جو تھی نا وہ ٹھنڈی ہو گئی، آگ بجھ گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اور لیکن پتہ ہے کیا بچوں، عراق کے لوگ جو تھے نا یہ بہت بے وقوف تھے. انہوں نے پھر بھی اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، آگ کو کوئی نقصان بھی، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا. لیکن پھر بھی نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پکے دشمن بنے رہے. جن بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا نا بے شک نیچے کر لیں ہاتھ. تو وہ پکے دشمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنے رہے، اور انہوں نے بات نہیں مانی، اور انہوں نے یہ نہیں فیصلہ کیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کرنے کے نت نئے پروگرام جو تھے نا وہ بناتے ہی رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیارے بچوں حکم دیا کہ وہ عراق کا علاقہ چھوڑ کے کہاں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ فلسطین چلے جائیں. انس آپ اپنا ہینڈ ڈاؤن کریں. اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عراق میں تھے نا، یہاں سے ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ بہت برکت والی جگہ پہ چلے جائیں، بہت برکت والی جگہ پہ. اور وہ برکت والی جگہ کون سی تھی؟ وہ برکت والی جگہ یہ تھی فلسطین. یہ بیت المقدس دیکھ رہے ہیں نا بچے، یہ جگہ تھی. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں، آپ ہجرت کریں. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہاں کے لوگ کافر ہیں، بدتمیز ہیں، بات نہیں مان رہے. تو آپ کیا کریں، آپ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے فرات بھی ہے یہاں پہ. تو دریا کے کنارے کنارے آپ چلتے جائیں یہاں سے، اس علاقے یہاں پہ پھر ایک اور کنٹری آ رہا ہے شام، یہاں سے ہوتے ہوئے آپ یہاں آ جائیں. یہ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے بیت المقدس اور الخلیل، یہ نظر آ رہا ہے نا بچوں کو، یہ فلسطین کا علاقہ ہے. فلسطین بچے سنتے ہیں نا، فلسطین کا نام آج کل تو سنتے ہوں گے، زیادہ خبروں میں بھی آتا ہے، جہاں پہ اس وقت جنگ ہو رہی ہے نا، جہاں پہ مسجد اقصی ہے. ٹھیک، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ کہاں آ جائیں، آپ اس علاقے میں آ جائیں. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دریا کے کنارے کنارے یہاں سے ہوتے ہوتے یہاں پر آ گئے فلسطین، اور یہاں آ کر آباد ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت 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 اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے تھے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا. اسی لیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوا کہ یہاں پہ جب آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے نا بچوں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا سا بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل رکھا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا ہاجرہ، حضرت ہاجرہ. ٹھیک ہے. یہاں پر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل تھا. ٹھیک ہے. اور اسماعیل کی جو ماما تھی نا اسماعیل علیہ السلام کی، وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو مکہ مکرمہ لے جائیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اور عراق جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے، ان کا اپنا گھر تھا جہاں آپ پیدا ہوئے تھے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہاں آ جائیں فلسطین. اور پھر فلسطین میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیارا سا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں. اب مکہ مکرمہ جو ہے نا بچوں، جس کا نام بچوں نے سنا ہے نا، مکہ مکرمہ کی کیا خاص بات ہے؟ مکہ مکرمہ میں خاص کون سی جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر. ویری گڈ، شاباش، ونڈرفل، بہت اچھا بتایا، بہت پیارا بتایا کہ مکہ مکرمہ میں جہاں ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ. وسلم پیدا ہوئے ہیں.
ہاں جی، شاباش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت اچھے، بہت پیارے بچے، بہت اچھا آنسر بتا رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا گھر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ اللہ کے پیغمبر ہے نا، پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، تو مکہ مکرمہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا، مسجد الحرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ اچھا، اب یہاں پر نا حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں پر اللہ کا گھر بنایا تھا، اور یہاں پہ لوگ اس وقت عبادت کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن بچوں جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا نا، وقت گزرا تھا، تو وہ جو خانہ کعبہ تھا نا، وہ آہستہ آہستہ اس کی عمارت گم ہو گئی تھی، غائب ہو گئی تھی، وہ اب موجود نہیں تھی کہیں۔ ٹھیک ہے، اگر بچوں نے ہے نا، تو وہ اپنے بچوں کو لے کر، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے، اور انہیں یہاں پر چھوڑ دیا، اور خود واپس فلسطین آ گئے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا، یہ واقعہ کسی کو آتا ہے کہ جب حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل یہاں اکیلے رہ گئے تھے، تو پھر کیا ہوا تھا؟ میم مجھے پتہ کسی ہے، کو؟ اچھا، میم کیا پتہ ہے؟ جی بچے بتائیے، آپ کو جو چیز میم پتہ ہے وہ۔ جی جب وہ چلے گئے تھے ادھر، تو وہاں پہ ان کے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو پانی چاہیے تھا۔ جیسے اس صحیح۔ نے نیچے ٹانگیں ماری، جیسے وہ روئے اور انہوں نے نیچے زمین پہ ٹانگیں ماری، تو ادھر سے آب زمزم نکل آیا۔ شاباش مومنہ، ویری گڈ، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ ان کے جو چھوٹا سا پیارا سا بیبی تھا نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو بہت زیادہ پیاس لگ گئی تھی، کیونکہ یہ بہت صحرا اور پہاڑ اور ایسا علاقہ تھا نا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بہت پیاسے تھے، ان کو بہت پیاس لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اور وہ بہت رو رہے تھے، ماما جانی ادھر ادھر پانی تلاش کر رہی تھیں، پانی مل بھی نہیں رہا تھا، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان وہ بھاگتی تھیں، دوڑتی تھیں، پانی تلاش کرتی تھیں، لیکن پانی نہیں مل رہا تھا۔ تو ایسے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں، اپنے پاؤں جہاں پہ وہ رگڑ رہے تھے، رو رہے تھے، بچے روتے ہیں تو پاؤں رگڑتے ہیں نا، تو ایسے وہ اپنے پاؤں رگڑ رہے تھے، رو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا پانی کا، جسے زمزم کہتے ہیں، آب زمزم۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر پھر پانی ہو گیا، پانی کی موجودگی ہو گئی، حضرت ہاجرہ بھی خوش ہو گئی کہ یہاں پہ تو پانی ہمیں مل گیا ہے، چشمہ مل گیا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، اور جب کسی علاقے میں بچوں پانی، اور پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ آبادیاں وہاں ہوتی تھیں، لوگ وہاں آباد ہوتے تھے، وہاں رہنا پسند کرتے تھے جہاں پر پانی ہوا کرتا تھا، کیونکہ پانی کے ساتھ زندگی ہے نا، پانی ہوتا ہے تو فصلیں اگتی ہیں، مزے مزے کے پھل، سبزیاں اور چیزیں، چاول، گندم، یہ سب کچھ پانی سے اگتا ہے نا، زمین میں بیج دباتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگتی ہیں۔ اسی طرح سے جانوروں کو پینے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، انسانوں کو کس کس کام کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، ہم پانی کس کس کام کے لیے یوز کرتے ہیں، کون بچہ بتائے گا؟ میم مجھے اجازت نہیں دیں گے، زیادہ ہو۔ کون بچہ بتائے گا؟ میم میں انس بتائیں گے؟ اچھا، انس بتائیں گے، انس بتائیں۔ پینے کے لیے، شاباش، ویری گڈ، انس نے بہت اچھا بتایا کہ ہم پانی جو ہے، شاباش، بہت اچھا بتا رہے ہیں، ویری گڈ۔ دیکھیں، پانی ہمیں ہر کام کے لیے چاہیے ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے، نہانے دھونے کے لیے، ہر کام کے لیے، وضو کرنے کے لیے، ہمیں ہر کام کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، شاب اچھا، ٹھیک ہو گیا، شاباش۔ اچھا، اب پانی کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، بالکل ٹھیک بتایا، شاباش۔ تو ایسے میں جب یہاں پہ پانی آ گیا نا، تو پہلے تو میں نے آپ کو بتایا، جب
यहाँ पे इस बेबी اسماعیل اور ان کی ماما جانی آئی تھیں تو یہ صرف یہاں پہ صحرا تھا، ریتی ریتی اور پہاڑ تھے اور لوگ نہیں تھے، یہاں پہ پرندے نہیں تھے، جانور کوئی بھی نہیں تھا. لیکن جب یہ چشمہ ابھی زمزم والا ہوا نا، زمزم کا چشمہ یہاں سے پھوٹ پڑا، تو پھر جو قافلے یہاں سے گزرتے تھے وہ یہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے اور حضرت اسماعیل بھی یہاں پہ اب جو تھے وہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہو رہے تھے. اب بابا جانی واپس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ خانہ کعبہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور اب وہ یہاں پہ موجود نہیں تھا، وہ خانہ کعبہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دوبارہ تعمیر کیا اور سب لوگوں کو دعوت دی کہ وہ واپس آئیں اور اس گھر کی عبادت کریں، حج کریں، عمرہ کریں اور اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر، اور حضرت اسماعیل جو تھے وہ یہاں مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے. اچھا بھی پیارے بچوں، ایک بات میں اور آپ لوگوں کو ساتھ بتاتی ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے یہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی نا مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، ایسے ہی بالکل وہ جس وقت یہاں فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تھے تو انہوں نے یہاں پہ اپنے ایک اور بیٹے تھے ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام، تو ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہاں پر مسجد الاقصی بیت المقدس کی تعمیر کی تھی. یہاں پر مکہ مکرمہ میں انہوں نے اس کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کی، اور یہاں پر بیت المقدس جو مسجد الاقصی ہے اس کی بھی جو تعمیر نو ہے یہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. اس گھر کو بھی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. ٹھیک ہے، اس گھر کو اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، بعد میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا. یہاں پر اس گھر کو بھی بیت المقدس جو ہے مسجد الاقصی جو ہے اس گھر کو بھی سب سے پہلے یا تو حضرت آدم علیہ السلام نے خود یا ان کے کسی بیٹے نے بنایا تھا، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے یہاں فلسطین آئے تو انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس گھر کو دوبارہ بنایا. ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پر اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، انہوں نے اپنے بابا جانی کے ساتھ مل کر یہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور پھر کیا ہوا یہ اب ہم کل والی کلاس میں پڑھیں گے، لیکن آج ہم نے پڑھا کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے ایک اولو العزم پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ عراق کے شہر عراق کے گاؤں ار میں پیدا ہوئے تھے، وہ یہاں سے ہجرت کر کے عراق سے ہجرت کر کے فلسطین، اور فلسطین کے بعد یہاں مکہ مکرمہ آ گئے. یہ اتنی بات بچوں کو سمجھ آئی؟ اور یہ ساری ہجرت کیوں ہوئی، یہ سارا کچھ کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ بھلا کیا تھی؟ کسی کو بتاؤ، میم داؤد کو بتاؤ. داؤد کی باری نہیں آئی، داؤد سے پوچھتے ہیں. داؤد بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن عراق چھوڑ کر فلسطین کیوں گئے تھے؟ کس وجہ سے؟ وہ عراق میں رہ سکتے تھے اپنے وطن میں، کیوں نہیں رہے وہاں پہ؟ داؤد بتائیں گے. داؤد؟ اچھا، اگر داؤد موجود نہیں ہے تو پھر عائشہ بتا. عائشہ مدثر آپ بتائیے. عائشہ بیٹی، حضرت میم ابراہیم علیہ جی عائشہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن عراق چھوڑ کے فلسطین کیوں آئے تھے؟ جی عائشہ بتائیے. عائشہ، بتاؤں؟ عائشہ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں میں. میم میں بتاؤں؟ مومنہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ یس پہلے تو میم. عائشہ کیا آپ بتا سکتی ہیں؟ تھوڑی سی کوشش کریں. پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر فلسطین آئے کیوں؟ مس مجھے پتا ہے. میم میں اچھا ٹھہریں.
दाऊद और आयशा नहीं बता रही, तो चलें फिर अब जैनब बताना चाह रही हैं। जैनब से पूछ लेते हैं। जैनब आप बताइए। पूजा करते थे जैनब जी बेटा, ऊंची आवाज में बताएं जरा। क्योंकि वो बुतों की पूजा करते थे। यस, वेरी गुड। क्योंकि इराक के लोग बुतों की पूजा करते थे और बुतों की पूजा से बाज नहीं आ रहे थे बिल्कुल। और प्यारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें रोकते थे तो उल्टा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही को तंग करते थे। और वो वहां पर अल्लाह ताला का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह की बातें मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप ये इलाका छोड़ के कहाँ चले जाएं, बरकत वाली जगह पे चले जाएं, बरकत वाली सरजमीन पे चले जाएं। और बरकत वाली सरजमीन कौन सी है? फलस्तीन, कि आप वहां चले जाएं। ये बताया अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना वतन क्यों छोड़ा? क्योंकि लोग वहां पे मुशरिक थे, शिर्क करते थे, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, अब बच्चों को इस बात से, सारी बात से ये बात समझ आनी चाहिए कि एक अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं करनी। इबादत किसकी करनी है? नमाज किसके लिए पढ़नी है? एक अल्लाह ताला के लिए। तिलावत किसके लिए करनी है? अल्लाह ताला के लिए। ठीक है। और रोजे किसके लिए रखने हैं? अल्लाह ताला के लिए। अच्छे काम किसको खुश करने के लिए करने हैं? अल्लाह ताला के लिए। ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं बारी बारी एक क्वेश्चन बच्चों से पूछूंगी, तो बच्चों सारों ने मुझे जवाब देना है और जल्दी जल्दी बताना है, ताकि सारे बच्चों की इन टाइम बारी आ जाए। अच्छा भाई प्यारे बच्चों, एक बात सुन ले गौर से, बहुत ध्यान से, पक्की पक्की सुननी है सारों ने। मोमिना, हफ्सा, अनस, आयशा, दाऊद, जैनब, हफ्सा, बिल्कुल अटेंटिव होके गौर से सुने। प्यारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को शिर्क से मना किया। शिर्क क्या होता है? अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, ये होता है शिर्क। और ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत गंदी बात है, ये अल्लाह ताला को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है ये बात। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को क्यों रोकते थे? किस बात से रोकते थे? शिर्क से रोकते थे। इसी वजह से आपने हिजरत की, इसी वजह से आप इराक से फलस्तीन आए और एक अल्लाह की इबादत की दावत देने के लिए आपने मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह बनाया और फलस्तीन में मस्जिद अक्सा की तामीर की। ये काम आपने क्यों किए? ताकि लोग एक अल्लाह की इबादत करें और लोग शिर्क ना करें, गंदे काम ना करें। ये काम था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अच्छा, अब मुझे बताएंगे, कौन बच्चा बताएगा? सबसे पहले आयशा मुदस्सिर की बारी आएगी। आयशा बेटी, आपने आज कोई नमाज पढ़ी है दिन में? जी मैम, पढ़िए। कौन सी वाली? मैम मैं सारी नमाज पढ़ती हूँ। सारी नमाजें पढ़ती हैं, शाबाश, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी प्यारी बेटी हैं। फिर आपने आज सुबह फजर, जोहर, असर और मगरिब 4 नमाजें पढ़ी हैं। आपने ये नमाजें क्यों पढ़ी हैं? इसलिए कि अम्मी जान खुश हो जाएं, अम्मी कहें आयशा अच्छी बेटी हैं, इसलिए पढ़ी हैं? क्यों पढ़ी हैं नमाजें? अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम किसको राजी करने के लिए पढ़ते हैं? अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए। भाई यही तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते थे कि अल्लाह को राजी करने के लिए हमने काम करने हैं। शाबाश, वेरी गुड। और अगर हम दिल में कहीं ये सोच लें कि अम्मी खुश हो जाएं, अब्बू खुश हो जाएं, या हमें सब लोग अच्छा समझें, या हम नमाज इसलिए पढ़ें, तो फिर ये इतनी अच्छी बात नहीं होगी। हमने नमाज क्यों पढ़नी है? ताकि अल्लाह हमसे राजी हो। शाबाश, वेरी गुड। आयशा तो बहुत अच्छी लायक बेटी है। अच्छा, अब बताएंगे दाऊद। दाऊद हसन, क्या आपने आज कुरान पाक की तिलावत की है? यस। वेरी गुड। दाऊद ने आज तिलावत की है। भला कौन सी आयतें पढ़ी हैं? कौन सा सिपारा, कौन सा सिपारा पढ़ा है दाऊद ने आज? ये मूसा है, दाऊद का भाई। लोग मूसा है। बात है, अच्छा, मेहमान आए थे उनके साथ।
صحیح ہے، موسیٰ موسیٰ بیٹھے ہوئے دیکھیں، اب یہ تو بہت ہی پیارے بیٹے بیٹھے ہوئے. داؤد بھی ایک پیغمبر کا نام ہے اور موسیٰ بھی ایک پیغمبر کا نام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت زبردست پیغمبر تھے. کبھی ان کی سٹوریز پڑھیے گا، وہ بھی بہت 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 جلیل القدر، ویری گریٹ پروفٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کا بہت بار ذکر آتا ہے قرآن پاک میں. موسیٰ شاباش، آپ نے روز آ کے بیٹھنا ہے، باتیں سننی ہے. ہم اس کلاس میں بہت اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں. اچھا مومنہ بتا دیں، مومنہ آپ نے آج قرآن پاک کی تلاوت کی ہے؟ آج Yes, کس ma'am. بچے نے کی ہے؟ چلیں ہاتھ کھڑا کر دیں، بتا دیں کون سے بچے نے تلاوت کی ہے قرآن پاک کی. Yes, نام ma'am. تو داؤد کا لکھا ہوا ہے نا، لیکن سٹار موسیٰ کو دے رہے ہیں. موسیٰ سن رہے ہیں نا باتیں اچھی اچھی؟ ہاں جی، آج کس نے تلاوت کی ہے؟ کوئی بچہ ہاتھ ہی نہیں کھڑا کر رہا. آج کسی نے بھی تلاوت نہیں کی. عائشہ نے کی ہے تلاوت. اور تلاوت کیوں ہم کرتے ہیں؟ مومنہ نے بھی کی ہے. اچھا ہم قرآن پاک کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ کون خوش ہو جائے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ Ma'am, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے اللہ لیے. تعالیٰ کو. ویری گڈ، ویری ویل ڈن. اچھا بھائی، آج کل نا بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے نا، تو کیا بچے اپنے گھر کی چھت پہ یا لان میں پرندوں کے لیے پانی رکھتے ہیں؟ Yes, ma'am. کھانا اور پانی دونوں. کھانا اور پانی دونوں. ویری گڈ مومنہ. اور زینب اور حفصہ بھی رکھتی ہیں؟ زینب اور حفصہ، آپ لوگ پانی رکھتے ہو پرندوں کے لیے اور پرندوں کو دانا ڈالتے ہیں، روٹی وغیرہ؟ بچے ڈالتے ہیں نا. اچھا وہ کس کو خوش کرنے کے لیے ڈالتے ہیں؟ اللہ پرندوں کو کو. پانی اور دانا اللہ تعالیٰ کو. یس، یہ ہوئی نا بات. ابھی ہم نے دیکھا، آج کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. سارے کام ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرنے ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اب ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی سے پیغمبر روکتے ہیں، اسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام روکتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے مکہ میں آ کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے کلاس کا. میری کلاس کے